بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی، مولا کائنات کے جن مبارک و مقدس کلمات سے آپ کی خدمت میں یہ مجالس عشرہ کا آغاز ہوا، یہ وہ عظیم ترین تحفہ ہے جو مولا نے اپنے چاہنے والے کو عطا فرمایا، اور اس دعا کا حق جو اس چاہنے والے نے ادا کیا اس سبب سے عالمین میں یہ دعا اسی چاہنے والے کے نام سے مشہور ہوئی جو دعائے کمیل ہے۔ خدمت میں آپ کی دعائے کمیل کی ابتدا پر جو مولا نے وسائل کا ذکر کیا ان پر تذکرہ چل رہا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ تک بات ہوئی۔ اس کے بعد جو پانچواں وسیلہ ہے جس کو مولا نے دعا کے آغاز میں رکھا، جس میں ارشاد فرمایا وَبِعَظْمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری عظمت کے وسیلے سے کہ جو ہر شے میں موجود ہے، جو ہر شے میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس پر بات ہو، مولا کے ایک فرمان سے آغاز کریں گے جو مولا نے توحید کے اصول میں بیان کیا، اور مولا فرماتے ہیں کہ خدا کو پہچاننے کا جو راستہ، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور ارشاد ہوا کہ وہ ذات صاحب عظمت ہے، صاحب حمد و ثنا ہے، بلند و بالا ہے، کہ جو معروف بالدلالات ہے ومنعوت بالعلامات ہے۔ مولا خدا کی توحید کے اصول کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہچانا کیسے جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ وہ کیسا ہے؟ وہ ہے معروف بالدلالات، یعنی وہ پہچانا جاتا ہے دلائل کے ذریعے سے۔ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے اپنے وجود کی دلیل پیش کی ہے، جس دلیل کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ خدا روبرو نہ کسی کے سامنے آتا ہے، نہ وہ کسی کو دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ کوئی اسے چھوتا ہے، نہ وہ کسی کو چھوتا ہے، نہ اس کا کوئی مزہ ہے، نہ اس کی کوئی بو ہے۔ یعنی انسان کے پاس کسی چیز کے ادراک کے لیے جو 5 حواس موجود ہے، خدا ان 5 حواس میں سے کسی میں بھی نہیں آتا۔ نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے، نہ کان سنتے ہیں، نہ زبان چکھتی ہے، نہ اسے سونگا جاتا ہے، نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی عقل کیسے پہچانے گی؟ عقل پہچانے گی کسی بھی چیز کو جو ان 5 میں سے کسی ایک میں آئے۔ اگر ان 5 میں کسی میں بھی نہ آئے تو عقل اس چیز کو پہچان نہیں سکتی، اسی لیے وہ شے عقل کے لیے غیب ہے۔ جو کچھ بھی جو غیب ہے، یعنی اب ایسی کوئی شے جو یہاں موجود ہو، جیسے مجلس اعضاء میں ملکوت ہوتے ہیں، مجلس اعضاء میں اجنہ ہوتے ہیں، کتنی روایتیں ہیں کہ مجالس میں اہل بیت آتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 5 حواس کے ذریعے سے ہم انہیں درک نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے وہ غیب ہے۔ یعنی ہر وہ شے عقل کے لیے غیب ہے جو اس کے 5 حواس میں نہ آئے۔
اب 5 میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عقل کسی کو پہچانتی ہے، کیونکہ خدا 5 حواس میں نہیں آتا، اسی لیے خدا عقل میں نہیں آتا، اور لاکھ کوشش کرے کوئی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ تو پھر اب کیسے پہچانے؟ اسی لیے مولا نے کہا کہ وہ تمہارے حواس میں نہیں، نہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن اس نے اپنے وجود کی دلیل پیش کی ہے، اور اس دلیل کے ذریعے سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ معروف بالدلالات، اس کی ذات معروف ہے دلائل کے ذریعے سے۔ اس کی ذات کیا ہے؟ معروف ہے دلائل کے ذریعے سے۔ معروف کس سے کہتے ہیں؟ اس کی روٹ کیا ہے؟ روٹ ہے عین رے فے، عرفہ، یہ روٹ ہے عین رے فے۔ اس سے الفاظ بنیں گے، اس سے لفظ بنے گا عرف، اس سے لفظ بنے گا یعرف، اس سے لفظ بنے گا عارف، اس سے لفظ بنے گا معرفت، اس سے لفظ بنے گا عرفان، اس سے لفظ بنے گا تعارف، اس سے لفظ بنے گا معروف۔ تمام لفظ میں عین ریفے ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ روٹ ہے۔ ان سب کے معنی ہے پہچاننے کے، سب کے معنی عارف یعنی پہچاننے والا، معروف یعنی جسے پہچانا گیا، تعارف یعنی کسی کی پہچان، عرفان یعنی کسی کو پہچانا جانا، معرفت یعنی کسی کو پہچان لیا۔ ویسے ہی کہ جیسے پہچان کے تعلق سے جب آپ نے کسی مجلس میں دیکھا ہوگا کہ رخا لکھا ہے، بانی مجلس کا نام لکھا ہے، لیکن کیونکہ اس نام سے کوئی انہیں جانتا نہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں المعروف فلاں۔ تو المعروف یعنی اس کے ذریعے سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ تو معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں اسے کہ جسے سب پہچانتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ معروف کہتے ہیں اسے جسے سب پہچانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا وہ ذات معروف ہے دلائل کے ذریعے سے، اسے پہچانا جائے گا دلائل کے ذریعے سے۔ تو معروف کے معنی پہچانے جا چکے والے کے ہے، جسے پہچانتے ہیں، جو مشہور ہے، مشہور و معروف، جو پہچانا جاتا ہے، سب اسے جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں معروف۔ رسول اعظم جب معراج پر پہنچے اور اس وقت تمام فرشتے رسول سے ملنے کے لیے آئے تو ہر کوئی رسول سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی علی کیسے ہیں، کہ آپ کے بھائی علی کیسے ہیں؟ تو رسول نے پوچھا کہ کیا تم بھی میرے بھائی علی کو پہچانتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا ہم کیسے علی کو نہ پہچانے یا رسول اللہ، علی آسمانوں پر معروف ہے، علی کی ذات آسمانوں پر معروف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی کے الگ الگ ناموں میں سے آسمان پر علی کا ایک نام ہے معروف، اور اسی معروف سے دین کا حصہ بنا جسے کہتے ہیں امر بالمعروف۔ ایک حصہ بنا کہ امر بالمعروف شرائط دین میں سے ہیں، جس کا دنیا نے ترجمہ کر دیا کہ بھئی نیکی کی طرف بلانا، جبکہ آپ ان لفظوں کو دیکھیں گے تو اس میں نیکی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کہ پھر امر بالمعروف کے معنی کیا ہے؟ کہ امر بالمعروف کے معنی ہے کہ لوگوں کو علی کی محبت کی طرف بلایا جانا۔ لوگوں کو محبت علی کی طرف بلانا۔ امر کہتے ہیں آرڈر کو، حکم کو، کسی چیز کو جو آپ کہتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی حکم بیان کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں امر بل، یعنی جس چیز کے تعلق سے بات ہو۔ معروف کے معنی ہے مشہور کے۔ امر بالمعروف یعنی وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاؤ معروف کی طرف، حکم دو معروف کی طرف۔ یہ دین کا حصہ ہے، جس نے امر بالمعروف نہیں کیا وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کی زندگی میں لوگوں کو علی کی طرف بلانا شامل نہیں ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا کبھی بھی دین خدا سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے امر بالمعروف، اور اس کے خلاف ہے نہی عن المنکر۔ کہا کہ بھائی نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہا بھائی امر بالمعروف سمجھ جاؤ تمہیں نہی عن المنکر سمجھ میں آ جائے گا۔ امر بالمعروف ہے لوگوں کو علی کی طرف بلانا، اور نہی عن المنکر ہے دشمنان علی سے لوگوں کو روکنا۔
بہت توجہ رہے، آخری زمانے میں امر بالمعروف بھی بدل گیا اور نہیں عن المنکر بھی بدل گیا، نہ علی کی طرف بلایا جا رہا ہے، نہ دشمنان علی سے روکا جا رہا ہے۔ بھئی کسی سے لڑنے جھگڑنے یا فساد کی بات نہیں ہے، بات ہے ان تک پہنچنے سے روکنے کی۔ بھئی نہیں ملتے تو بس نہیں ملتے، اب نہیں ملنا کوئی لڑائی کا موضوع تو نہیں ہے، کسی سے آپ نے ملاقات نہیں کی تو اس میں جھگڑے کا موضوع نہیں، بس نہیں ملے ہم، اسے کہتے ہیں کہ دشمنان علی سے دور رہنے کو کہتے ہیں نہیں عن المنکر۔ تو معروف واضح ہو گیا، مولا نے فرمایا وہ ہے معروفم بالدلالات، کہ اس کی ذات دلائل کے ذریعے سے پہچانی جاتی۔ اب انسان کی عقل کے تقاضے یہ ہیں کہ جس کی جیسی عقل ہوگی وہ خدا کو پہچاننے کے لیے ویسی دلیل چنے گا، جتنی چھوٹی عقل اتنی چھوٹی دلیل، جتنی بڑی عقل اتنی بڑی دلیل۔ اسی لیے کئی لوگ ہیں ایسے کہ جن سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے، تو کہا کہ بھئی درخت ہے، کسی نے کہا پہاڑ ہے، کسی نے کہا سورج ہے، چاند ستارے آنکھ ہے، جو بھی ہے، یعنی دنیا میں کس کس چیز کی جس کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے اس کے ذریعے سے اسے پہچانا۔ تو یہ سب کی اپنی اپنی عقل ہے، لیکن عقل بڑھتے 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 جب منزل کمال پر پہنچتی ہے تو ویسے ہی دلیل بھی تبدیل ہوتے ہوتے سب سے بڑی دلیل ہو جاتی۔ جیسے وہ بڑھیا کا واقعہ ہے کہ جب رسول خدا گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ تو اس وقت ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کہا کہ کیا ہوگا اس بڑھیا کا، اسے نہ دین پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے، صحرا میں اپنے کام میں اس سینوں سال میں رہتی ہے۔ تو رسول نے کہا چلو پوچھتے ہیں، اس کے قریب آئے اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے۔ تو وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ روک دیا، جیسے ہی ہاتھ رکا چرخہ بھی رک گیا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اس چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے کوئی چلانے والا چاہیے تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر چل جائے؟ لہٰذا کوئی تو ہے جو اس کو چلانے والا موجود ہے۔ تو جب اس کا یہ جواب سنا تو رسول نے کہا یہ دلیل تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ دلیل تیری نجات، یہ نہیں کہا کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو تو نے بتائی ہے، بلکہ کہا یہ دلیل تیری نجات کے لیے کافی، جتنی تیری عقل تھی تو نے ویسی دلیل قائم کی، لہٰذا یہ دلیل تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن عقل بڑھتے بڑھتے جب عقل سلمانی ہو جائے کہ بھئی اتنی بڑی عقل ہو گئی کہ بشریت میں ویسا کوئی صاحب عقل موجود نہیں ہے، اس سلمان سے پوچھا سلمان بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، وجود خدا کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو سلمان نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کے وجود کی دلیل علی کا سجدہ کرنا ہے۔ میرے پاس اللہ کے وجود کی دلیل علی کا سجدہ کرنا ہے، کہ جب علی جیسا کوئی صاحب اختیار سجدہ کر رہا ہے تو بس کافی ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ اللہ موجود ہے۔ جس کی جتنی عقل اس کی اتنی دلیل۔ اور دیکھیے دلیل کے بہت سارے، خیر کسی دن کورٹ چلے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ سارا ماجرا دعوے اور دلیل کا کیا ہے۔ دلیل کو اتنا ہونا ضروری ہے جتنا دعویٰ ہوتا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر اگر درخت یہاں موجود ہے حیدرآباد میں، اور اگر مان لیجئے کہ پنجاب میں درخت نہیں ہے، تو یہاں کے رہنے والے تو درخت کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں گے کہ بھئی اس کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن پنجاب میں درخت ہی نہیں، تو وہاں والوں کے واسطے کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ لوگ خدا کے منکر ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا خدا کے لیے کیا ضروری ہے کہ جہاں جہاں اس نے توحید کا پیغام پہنچایا وہاں وہاں اپنے وجود کی دلیل رکھے، کیونکہ اگر کسی مقام سے دلیل خالی ہو جائے گی تو اس کا دعوی توحید خالی ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں تک دعویٰ پھیلا ہوا ہے وہاں تک دلیل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب خدا کی توحید کا دعویٰ صرف زمین تک محدود نہیں ہے،
بلکہ زمین و آسمان و کائنات و کونین کے ہر گوشے میں اس کی دعوی توحید ہے۔ تو جب اس کا دعوی توحید ہر جگہ موجود ہے تو ضروری ہے کہ اس کی دلیل توحید بھی ہر جگہ موجود ہو۔ اسی لیے رسول نے ایک جملے میں بتا دیا کہ بھئی ہم زمین سے چلے اور کائنات کے آخری حصے پر پہنچے۔ اب درمیان میں جو بھی ہے وہ ایک صاحب نظر سمجھ لے گا، جب شروع اس بات سے ہوا اور ختم اس بات سے ہوئی تو بات چلے گی کہ بھئی درمیان میں جو ہے وہ بھی اس بات پر ہے۔ تو جب یہاں سے چلے تو اس وقت روئے زمین پر علی کا چہرہ موجود ہے، اور جب آسمانوں پر پہنچے تو اس وقت علی کا چہرہ موجود ہے۔ کائنات و کونین میں کوئی حصہ نہیں ایسا کہ جہاں علی موجود نہ ہو، کیونکہ جہاں دعوی توحید ہوگا وہاں دلیل توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علی اس مقام پر نہیں ہے تو اس کا اعتراض علی پر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ خدا کو اس جگہ سے خالی سمجھ رہا ہے۔ بھئی یہ دلیل توحید ہے۔ قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اولی الالباب کا آپ کی خدمت میں ذکر ہوا ہے، اتنے دن سے چل رہا ہے۔ لب کسے کہتے ہیں؟ لب عقل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ عقل کا، عقل بہت اہم چیز ہے، لیکن عقل کی وجہ سے انسان پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ عقل کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں انسان پیدا ہو گیا تو اشرف خلق ہو گیا، کیونکہ اتنے آپ کو ایسے انسان مل جائیں گے جنہیں دیکھ کر جانور شرما کر چلے جاتے ہیں، اتنے گرے ہوئے، تو وہ کبھی بھی اشرف خلق نہیں ہو سکتے۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے جانوروں کو نفس دی، عقل نہیں، فرشتوں کو عقل دی، نفس نہیں، انسانوں کو نفس بھی دیا، عقل بھی دی۔ تو اب وہ انسان جس کی عقل نفس پر غالب ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس کی نفس اس کی عقل پر غالب ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو مولا نے کیا بات ثابت کی کہ انسان اگر سب سے افضل ہے تو صرف اپنی عقل کی وجہ سے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس شرف نہیں، انسانیت کا شرف اس کی عقل کی وجہ سے۔ اتنی عظیم ترین چیز عقل، اس عقل کے تعلق سے جب پوچھا کسی نے کہ مولا عقل کیا ہے، کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی انسان کے پاس عقل ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، گھر سے نکلے، راستہ طے کرتے ہوئے مجلس میں آئے، تو یہ جو کام لیا ہے ہم نے، جس صلاحیت سے کام لیا، اسے عقل کہتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ عقل نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ عقل ہے تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ بھائی جانور بھی اپنا رزق تلاش کرتا ہے، جانور بھی اپنے گھر بناتے ہیں، ان کے اوپر آپ پتھر پھینکیے، اسے معلوم ہے کہ اپنی جان بچا کر بھاگنا ہے۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا اس کے پاس وہ صلاحیت ہے۔ مولا نے کہا تم بھی وہی کر رہے ہو، وہ بھی وہی کر رہا ہے، تم صاحب عقل اور وہ عقل سے محروم۔ کہا ایسے کیوں؟ ایسے نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا کہ بتائیے عقل کیا ہے؟ بہت لطیف جواب ہے، بتائیے عقل کیا ہے؟ امام نے کہا عقل کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس صلاحیت سے کوئی اپنے ہادی کو پہچانے۔ عقل کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس صلاحیت سے کوئی اپنے ہادی کو پہچانے، یعنی وہ صلاحیت کہ جس سے کوئی یہ پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہادی ہے، اگر مجھے نجات چاہیے تو مجھے اس کے پیچھے جانا ہوگا، اس صلاحیت کو عقل کہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اعظم نے غدیر کے میدان میں لوگوں کی عقل کا امتحان لیا، جب ان کے سامنے ہادی کو پیش کیا تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں محض انگلیوں پر گنے جانے والے صاحبان عقل نکلے۔ باقی جتنے تھے وہ عقل سے محروم، کیونکہ انہوں نے ہادی کو نہیں پہچانا۔ اور یہ بات غدیر کے میدان میں ختم نہیں ہوئی، آج بھی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جو 50 60 70 برس کو پہنچ گئے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا ہادی کون ہے۔ کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر موجود، یعنی یہاں پر بھی آ کر واہ واہ کی اور وہاں پر بھی جا کر واہ واہ کر رہے ہیں۔ کہا بھئی ہو کیا رہا؟ کہا بھی ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہمیں جانا کس کے پیچھے ہے۔ تو عقل کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس سے کوئی اپنے ہادی کو پہچانے۔
اس عقل کے سب سے عظیم درجے کو لب کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے الباب. اولی الالباب یعنی وہ لوگ جن کے پاس لب ہے. قرآن نے ان کی صفت بیان کی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بہت توجہ رہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے اختلاف میں ہماری نشانیاں چھپی ہوئی ہے. آسمان کی اور زمین کی خلقت، رات اور دن کے اختلاف میں ہماری نشانیاں چھپی ہوئی ہے. لیکن ہماری یہ نشانی سب کو نظر نہیں آتی، صرف انہی کو نظر آتی ہے جو اولی الالباب ہے. مطلب مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا وہ دلیلوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انسان اپنی سب سے اونچی عقل پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ خدا کو نہیں ڈھونڈتا. میں بہت توجہ ہے. یعنی جو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہے. بھائی جو کبھی ملے گا ہی نہیں، اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ جب عقل سب سے عظیم منزل پر پہنچ کے پختہ ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈتے بلکہ کائنات میں اس کی نشانیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آیات لأولی الالباب، اللہ کو نہیں اس کی آیت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ جب اللہ کی آیت مل جائے گی تو ہمیں اللہ مل جائے گا. بھائی توجہ رہے. اس شہر کا واقعہ یعنی اس سرزمین کی کتنی عظمتیں ہیں. خدا نے اس زمین کو بہت عزت بخشی ہے نا، بہت عزت بخشی. کتنے بزرگ ترین ہستی سے اس شہر کی بنا ڈالی. جب شہر بننے لگا تو امام غریب کے روضے کی نقش میں بنا. احسان کیا ہر مرنے والے پر اس بزرگ نے کہ کربلا کے میدان سے خاک شفا منگا کر اس دائرے میں رکھی تاکہ جب کوئی زمین پر دفن ہو جائے تو خاک شفا میں دفن ہو. کتنے کتنے نہیں. ویسے ہی اللہ نے کلام کے اعتبار سے بھی زمین کو مقام عطا کیا. تو اس کلام کی انتہا میں جو سنتے رہتے ہیں آپ صبح شام کہ نفس نفیس قلب حقاگاہ مل گیا، ایمان ملا پیمبر زیجاہ مل گیا، کیا پوچھنا جسے یہ شہنشاہ مل گیا، اللہ کی قسم اسے اللہ مل گیا. کہا یہ کسے مل رہا ہے؟ کہا اسے مل گیا جسے اللہ کی آیت مل گئی. کیونکہ اولی الالباب اس کی آیت کو ڈھونڈتے ہیں اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. جب عقل سب سے پختہ ہو جاتی ہے، اسی لیے کائنات میں ہر مقام پر علی کو ڈھونڈا جاتا ہے، کیونکہ جسے علی مل جائے اسے خدا مل جاتا ہے. ہر مقام پر کائنات اسے ڈھونڈتے ہیں. اولی الالباب کے لیے عالمین میں نشانی ہے. یہ آیت ہے. اور مولانا دعائے کمیل میں کیا کہا؟ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ. پروردگار تیری اس عظمت کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے میں موجود ہے، ہر شے میں موجود. آپ نے اگر ایک کنکر اٹھایا، اس کنکر میں خدا کی عظمت نظر آئے گی. شرط کیا ہے؟ اولی الالباب میں سے ہو. پہاڑ اٹھایا تو اس میں اللہ کی آیت نظر آئے گی. شرط کیا ہے؟ اولی الالباب میں سے ہو. ویسے ہی آپ نے سمندر دیکھا، اللہ کا کی آیت نظر آئے گی. شرط کیا؟ اولی الالباب میں سے ہو. کہیں بھی دیکھ لو. اسی لیے آیت نے یہ کہا کہ للہ المشرق وللہ المشرق والمغرب. یہ قرآن ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے. تم جہاں چاہے وہاں دیکھو، تم جہاں چاہے اپنا چہرہ پھیرو، تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. تم جہاں چاہے وہاں دیکھو، تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. کائنات کا کوئی حصہ نہیں ہے ایسا جہاں وجہ اللہ موجود نہ ہو. کوئی حصہ نہیں ایسا جہاں وجہ اللہ موجود نہ ہو. دیکھنے والے کی آنکھوں میں خطا ہے، یہ بات اور ہے، لیکن اگر اولی الالباب میں سے ہے تو اسے وجہ اللہ دکھائی دے گا. اسی لیے علی نے اپنی سوانح حیات میں دلیل بھی دے دی کہ بھائی 40 مقامات پر نظر آ کر اس نے یہ بتایا ہے کہ جو ایک ساتھ 40 مقامات پر ہو وہ مکان میں قید نہیں ہوتا.
اور جو مکان میں قید ہو جائے وہ کائنات کے ہر گوشے میں نہیں ہوتا، کیونکہ وجہ اللہ کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے، اسی لیے اولی الالباب کو جہاں دیکھے اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اب مولا نے کمیل سے کہا کہ کمیل دعا مانگنا، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، پروردگار میں تیری عظمت کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے میں موجود ہے۔ تو اب ہر شے میں کیا موجود ہے؟ ہر شے میں اللہ کا چہرہ موجود ہے، اور اس اللہ کے چہرے کی وجہ سے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اب علی نے کمیل سے کہا کہ عظمت کے ذریعے سے دعا مانگ۔ کمیل نے کہا بھائی ظاہر میں تو یہ لفظ ہے عظمت، لیکن اس کا باطن تو علی نظر آتا ہے۔ یعنی خدا کے دربار میں دعا مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ علی کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بان کر شروع کیا جائے، اس وسیلے کے ذریعے سے دعا پہنچتی ہے نا۔ وہ لفظ آپ کی خدمت میں دہرائے تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو کہ آدم ابو البشر ہے جنہیں اللہ نے جنت میں رکھا تھا۔ وہ جنت سے زمین پر آنے کے بعد حوا کو ڈھونڈ رہے تھے، پوری بشریت کا آدمی کا باپ بنایا، اور معصوم ہے، نبی ہے۔ اللہ نے ملائکہ سے آدم کو سجدہ لے لیا۔ وہ نبی، وہ معصوم، جنت میں رہنے والا ابو البشر جسے ملائکہ نے سجدہ کیا، وہ دعا کر رہا ہے کہ حوا سے ملاقات ہو جائے۔ کتنی سال گزر گئے، حوا سے ملاقات ہی نہیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ آدم کو کہ بھائی بھلے ہی ملائکہ نے سجدہ کیا ہوگا، بھلے ہی آپ نبی و معصوم ہوں گے، چاہے بشریت کے باپ ہی کیوں نہ ہوں گے، لیکن اگر آپ کی دعا میں وسیلہ موجود نہیں ہے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تب جا کر انہوں نے اہل بیت کا نام لیا۔ بھائی جسے ملائکہ نے سجدہ کر دیا ہو، جب اس کی دعا اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو اس کی اولاد کی دعا اہل بیت کے بغیر کیا قبول ہوگی؟ اسی لیے مولا نے کمیل سے کہا کہ کمیل اس کی عظمت کا وسیلہ دے۔ بات آگے بڑھی، اس کے آگے کہا وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگار میں سوال کر رہا ہوں تیرے سلطان کے ذریعے سے جو ہر شے کے اوپر ہے، تیرے سلطان کے ذریعے۔ توجہ رہے، دیکھیے سلطان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے سلطان کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے۔ سلطان کے ایک معنی جو قرآن نے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ سلطان اس قوت کو کہتے ہیں جو کسی میں صلاحیت پرواز عطا کرے۔ اگر کوئی نیچے ہے، نیچے سے اوپر جا رہا ہے، تو یہ اوپر جانے کی قوت، صلاحیت جس نے اسے دی، اسے سلطان کہتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذون باقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ انس و جن، جن بھی انس بھی، اے گروہ جن و انس، اگر تم یہ اختیار رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، ہے نا؟ یہ دعویٰ ہو لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم جا نہیں سکتے زمین و آسمان کو چھوڑ کر جب تک کہ تمہارے ساتھ سلطان نہ ہو، جب تک کہ تمہارے ساتھ سلطان نہ ہو۔ تو ایک جنرل ترجمہ اس کا جو دنیا نے کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اسکیپ ویلوسٹی۔ زمین میں گریوٹی ہے، اگر آپ اسے توڑ کر جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اسکیپ ویلوسٹی نہ ہو۔ کہا بھائی بتائیے وہ کیا ہے؟ کہا زمین کی اسکیپ ویلوسٹی ہے 11.3 کلومیٹرز پر سیکنڈ، 12 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اگر نکلے تب زمین کی گریوٹی سے آگے جائیں گے۔
ورنہ آپ پتھر پھینکتے رہیے وہ نیچے آتا جائے گا. بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کے پاس سلطان نہیں ہے نا. اگر آپ اسے 12 کلومیٹر پر سیکنڈ سے پھینکیں گے تو وہ نکل جائے گا, پلٹ کر واپس نہیں آئے گا, کیونکہ اسے وہ صلاحیت مل گئی. مطلب یہ ہے کہ 40,000 کلومیٹر پر آور سے زیادہ کی رفتار, وہ رفتار اگر ملے تب نکلیں. لیکن جیسے جیسے چیز بڑی ہوتی جائے, ارتھ کی اسکیپ ویلوسٹی 11 کلومیٹر ہے, لیکن آپ جوپیٹر پر اگر چلے جائیں تو وہاں کی اسکیپ ویلوسٹی 52 کلومیٹرز پر سیکنڈ. وہاں کی اگر آپ کو گریوٹی توڑنا ہو تو 50 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں جانا ہوگا, تب جا کر نکلیں گے. دنیا نے ترجمہ کیا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے سلطان. اتنا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر آپ نہیں جائیں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنوں انس, اگر تم زمین سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ, لیکن تم نکل نہیں پاؤ گے جب تک کہ تمہارے پاس سلطان نہ موجود ہو. یعنی وہ صلاحیت جو پرواز عطا کرتی ہے. پرندے اڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سلطان ہے. ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سلطان ہے. دنیا نے بھی سلطان کا ایک ظاہری مطلب بتایا کہ بھئی اس رفتار کو سلطان کہتے ہیں جس کے بغیر ہم نکل کر نہیں جا سکتے. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا. تو اب پتہ یہ چلا کہ جب رسول اعظم معراج کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت نکلتے وقت کیوں کر کے علی سے ملاقات کرتے ہوئے نکلے, اور کس وجہ سے کہ علی کا دیدار آسمانوں پر ہوا. کہ وہ اسی لیے کیونکہ اس زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلنے کے لیے سلطان کا ساتھ چاہیے. اگر وہ سلطان نہ موجود ہو تو اس کے کناروں سے باہر نہیں جایا جاتا. اسی لیے ظاہر نے کہا السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا سلطان عرب والعجم. کہ میرا سلام اس میرے امام پر جو آسمان و زمین میں اللہ کا سلطان ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ میں باب اجابت ہوں. پرندے اڑ رہے ہیں, فرشتے اڑ رہے ہیں, کیا کیا چیزیں اڑ رہی ہیں, لیکن جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا ہے کہ آسمان تک پہنچ ہی نہیں پا رہی. بندہ دعا کیے جا رہا ہے لیکن لفظ پلٹ کر واپس آ رہے ہیں. کہا کیا وجہ ہے کہ تیری دعا وہاں نہیں جا رہی؟ کہا جب آدم کی دعا سلطان کے بغیر نہیں پہنچی تو بنی آدم کی دعا سلطان کے بغیر کیا جائے گی؟ لہٰذا علی نے کمیل سے کہا کہ کمیل اپنی دعاؤں میں اس کے سلطان کا وسیلہ دے تاکہ تیری دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچائے, اور تب کہیں جا کر تیری دعا قبول ہوگی. بھائی بات واضح ہو رہی ہے نا. یعنی دعائے کمیل کے وسیلوں پر اگر غور کیا جائے, پروردگار سوال کر رہا ہوں تیرے رحمت کے ذریعے, قوت کے ذریعے, جبروت کے ذریعے, عزت کے ذریعے, عظمت کے ذریعے, سلطان کے ذریعے. اتنی دعاؤں کے وسیلے شامل ہیں. کہا کمیل ان کے ذریعے سے دعا مانگ, ان تمام وسائل کے ذریعے سے دعا مانگ, تیری دعا کے قبول نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوگا. دعا جب پلٹ کر آ رہی ہے تو دعا میں سلطان موجود نہیں ہے, کوئی اس سے نکل کر نہیں ہے. مولا آگے بڑھے, کہا ٹھیک ہے کمیل اور آگے, ایک وسیلہ اور دے. کہا بتائیے یار. کہا وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ. کیا ہے میرے پروردگار, میں تیرے اس چہرے کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا ہے. تیرے اس چہرے کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے. اب اس چہرے کی بقا کے تعلق سے کیا کہے بھئی؟ وہ چہرہ جو باقی رہنے والا ہے ہر شے کے ختم ہونے کے بعد. کلا شے, کلا شے مطلب جو بھی چیز ہوگی جس پر شے کا اطلاق ہو وہ سب ختم, اور جو باقی رہ گیا وہ شے نہیں. جو باقی رہ گیا اسے شے نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ شے کا رول کیا ہے؟
شے کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمان و مکان میں آئے، ہے نا. شے، یہ لکڑی شے ہے کیونکہ اسے رکھنے کے لیے آپ کو اسپیس چاہیے، مکان میں آتی ہے، شے ہے. آپ نے لا کر اس سے پہلی کو رکھا اور آپ نے 12-13 محرم کو واپس رکھ دیا. ایک دن آئی ایک دن گئی، زمان میں قید ہے، شے ہے. ہر وہ چیز جو زمان میں اور مکان میں آئے وہ شے ہے، اور وہ جو زمان و مکان سے نکل جائے وہ شے نہیں ہے، ہے نا. زمانے کا جس پر اطلاق نہ ہو، اسی لیے اللہ کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شے ہے. حالانکہ ایک روایت میں جب اس نے پوچھا کہ کیا اللہ شے ہے، تو امام نے کہا ہاں وہ شے ہے، لیکن ویسا نہیں جیسے شے ہوتی ہے. یہ سوال پوچھنے والے کی عقل پر تھا، لیکن جب عقل آگے بڑھ گئی تو امام نے کہا کہ وہ شے نہیں ہے. وہ اس کے لیے اسی لیے کہا کیونکہ اگر ہم شے نہ کہتے تو اس کے وجود کا انکار کرتے تھا. مطلب جواب سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے تھا. کہا کہ وہ شے نہیں ہے، زمان و مکان سے جو نکل جائے. آدم دعا کر رہے ہیں علی کے وسیلے سے، نوح دعا کر رہے ہیں علی کے وسیلے سے، ابراہیم دعا کر رہے ہیں علی کے وسیلے سے، موسیٰ و عیسیٰ دعا کر رہے ہیں علی کے وسیلے سے. رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ علی کے وسیلے سے دعا کرو. آج 1400 سال بعد مومنین علی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی کہ ہر زمانے میں علی کا نام لیا جا رہا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے. علی زمانوں میں قید نہیں ہوتا، علی زمانے میں قید نہیں ہوتا. اور آدم وہاں تھے، نوح وہاں تھے، ابراہیم وہاں تھے، ہم یہاں ہیں. کون کون نہ جانے کہاں کہاں سے پکار رہا ہے. وہ ہر جگہ مدد کے لیے پہنچ رہا ہے. پتہ چلا کہ علی مکان میں نہیں آتا، نہ وہ زمان میں آتا ہے نہ مکان میں آتا ہے. اس کے اوپر شے کا اطلاق نہیں ہوتا. اب دعائے کمیل میں علی نے کہا ہر شے ختم ہو جائے گی، جو باقی رہے گا وہ شے نہیں، اللہ کا چہرہ ہوگا، کا زمانے کے اوپر غلبہ رکھنے والا. میرے مولا تیرا زمانے سے باہر ہونا تو کیا کہنے، جو تیرا فرزند ہے اس کے لیے کہتے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. بھئی میرا سلام اس ہستی پر جو زمان اور عصر کا مالک ہے. بہت توجہ رہے، یہ بھی ایک لطیف بات ہے، خدمت میں آپ کی عرض کرتے ہوئے گزرے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ وقت آئے تو اس کا ظہور ہوگا، ہے نا. یہی کہتے ہیں لوگ کہ وہ انتظار کس چیز کا کر رہا ہے، اس وقت کا. جو وقت کا انتظار کرے وہ وقت کا امام کیسے ہوگا. بھائی امام کہتے کس سے ہیں، امام کہتے ہیں اسے کہ جس کی مرضی پر جو چلے. جو وقت کا امام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی پر وقت چل رہا ہے. جب وقت اس کی مرضی پر چل رہا ہے تو وہ وقت کا کیوں انتظار کرے گا. اس کے انتظار کے معنی وقت کے آنے کے نہیں ہیں، وہ مشیت خدا کا انتظار کر رہا ہے. وہ خود مشیت خدا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے ایک عجیب بات کہی. جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ حق پر ہے تو کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ کے رب کی کوئی آیت نازل ہو جائے. تو کیا کہا، ارشاد یہ ہوا کہ فَإِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. کہ اے میرے حبیب آپ ان سے یہ کہیے کہ اللہ کی جو آیت ہے وہ غیب ہے. جس کا تم سوال کر رہے ہو کہ وہ کیوں نہیں آتی، وہ غیب ہے. تم اس کا انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اب اس آیت کا کوئی کیا مفہوم نکالے گا؟ کیا خدا کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ جیسے خدا کے لیے لفظ انتظار اور جیسے موسیٰ کے لیے سوال تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، ویسے ہی ہے امام کا انتظار کرنا، جس میں اس کی کسی عاجزی کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا. وہ مالک و مختار ہے، وہ پروردگار کی مرضی ہے. وہ وقت کا انتظار نہیں کر رہا، وقت اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہے. ظہور امام زمانہ بلند کہا دعا مانگو کمیل.
وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگار تیرے اس چہرے کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو سب شے کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا۔ اسی باقی چہرے کو قرآن مجید نے کہا بقیت اللہ، بقیت اللہ، جو اللہ کا باقی ہے۔ بقیت اللہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا کریں گے سر؟ جو اللہ کا باقی ہے، بقیت اللہ، جو اللہ سے باقی ہے، جو اللہ کے لیے باقی ہے، جو اللہ کا باقی ہے۔ کا کون ہے وہ باقی؟ کا وہی باقی ہے، اسی کی وجہ سے ساری کائنات باقی ہے۔ کا سب فنا ہو جائے گی، باقی اس کا چہرہ رہنے والا ہے۔ کا اس کے چہرے کے ذریعے سے دعا کر کمائے، ہے نا بات واضح؟ دیکھیے 3 ہو گئے، چوتھا بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ آنے والے مجالس میں دوسرا عنوان آئے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ کمیل دعا کرنا کہ پروردگار میں تیرے ناموں کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے کا رکن بنے ہوئے ہیں۔ اس پر مجلس تمام میں توجہ ہے آپ کی۔ میں تیرے ناموں کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں، ناموں کے ذریعے سے۔ مولا کا کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی لا اسم له ولا نعت له ولا يتعلق بمعرفت و ادراک۔ مولا نے فرمایا وہ ایسا ہے جس کا کوئی نام نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے جس کا کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں، اسم اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت موجود ہے جب نہ الف تھا، نہ بے تھا، نہ تے تھا۔ توجہ رہے، بہت نازک منزل ہے۔ الف بے تے نہیں، تو جب الف بے تے ہی نہیں ہے تو اسم کیسے بنے گا؟ تو جب الف بے تے نہیں تھے، اسم نہیں تھا، اس وقت اگر وہ ہے تو اس کا کیا نام تھا؟ اسی لیے مولا نے فرمایا تم پکارو اسے اللہ کہہ کر، تمہیں پکارنے کے لیے کسی لفظ کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ایسا کہ اس کا کوئی نام ہو، کیونکہ اسے اپنی پہچان کے لیے اگر نام کا محتاج بنا دیا جائے تو جو محتاج ہوگا وہ خدا کیسے ہوگا؟ الف بے تے سے نہیں تھے مگر اس وقت وہ موجود ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو پھر اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اب اسم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کسی کا تعارف کرائے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ نام کا، نیم کا جو ڈیفینیشن اگر آپ کہیں گے، اسم کا الف سین میم کا ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی کا تعارف کرائے۔ جیسے آپ نے کہا پانی، کہتے ہی ذہن میں ایک تصویر بن گئی، تو جو تصویر ہے وہ اور ہے، جو لفظ کہا گیا وہ اور ہے، لیکن کیونکہ اس لفظ نے آپ کے ذہن میں اس کے وجود کو پیدا کر دیا، اسی لیے اس لفظ کو اس کا نام کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ پانی، پانی کا نام ہے، پانی نہیں ہے۔ پانی کیا ہے؟ پانی، پانی کا نام ہے، پانی نہیں ہے۔ پانی کہا گیا تو جس سے سمجھ میں آیا کہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے، لیکن جو کہا گیا وہ نہیں ہے جس کی بات چل رہی ہے۔ پانی بعد میں لایا گیا کہ یہ لیجئے پانی ہے، لیکن جو ہم نے پانی کہا وہ پانی نہیں تھا، پانی آیا ہے بعد میں۔ بھائی کتنی نزدیک چیز ہے، یعنی جس کو یہ ریلیشن سمجھ میں نہ آئے اسے خدا و علی کا ریلیشن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک جاہل نے کہا تھا، آپ نے بھی شاید اس کی ویڈیو دیکھی ہو، خیر بہت زمانہ گزر گیا اب تک کسی ذہن سے، کہ بھائی نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کی کمبختی اگر اس پر طاری ہو جائے تو وہ کبھی خود نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے آپ کی خدمت میں 2 دن پہلے مثال دی گئی، ہاتھ میں نہیں ہوں، میں الگ ہے، میرا ہاتھ الگ ہے،
جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں، تو جو آپ نے میں کہا وہ ہے نفس، اور جو ہاتھ ہے وہ اس نفس کا ہاتھ ہے. اسی لیے یہ ہے میرا جسم لیکن میں نہیں ہوں. میں الگ ہے، میرا جسم الگ ہے، لیکن دونوں ساتھ ہے. اگر آپ چاہیں کہ بھئی ہاتھ لے کر چلے جائیں تو نہیں لے جا سکتے، نفس بھی ساتھ آئے گا. جبکہ ہاتھ الگ ہے، نفس الگ ہے، مطلب نہ جدا ہے نہ ایک ہے. سامنے مثال رکھی ہوئی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی. بھئی ایک نہیں ہے، نفس الگ ہے اور نفس کا جسم الگ ہے، لیکن دونوں ساتھ ہے کہ انہیں کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. جہاں جسم ہوگا وہاں نفس ہوگا. ویسے ہی نام الگ ہے اور وہ جس شے کا نام ہے وہ الگ ہے، لیکن دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. کبھی پانی کو اس کے نام سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نام جدا مطلب پہچان جدا. اسی لیے نام کہتے ہیں اس کو کہ جس کے ذریعے سے کوئی پہچانا جائے، کیونکہ عالمین کے ہر گوشے گوشے میں اللہ علی کے ذریعے سے پہچانا گیا ہے. اسی لیے علی اللہ کا نام ہے. بھئی الف بیٹے میں علی قید نہیں ہے. علی وہ وجود ہے جو تعارف خدا کراتا ہے. جس نے علی کو دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ کا تصور پیدا ہوا. اسی لیے علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ. اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کان کی طرح صورت ہو جائے جیسے بشر کی ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جسے دیکھ کر جو یاد آئے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. علی اللہ کا نام ہے. نام اس نے اللہ کو پہچنوایا. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اب قرآن شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں کر رہے توجہ؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. نام خدا سے قرآن شروع ہو رہا ہے، یعنی قرآن کی ابتدا علی سے ہو رہی ہے. دعائیں علی سے شروع ہو رہی، زیارت علی سے شروع ہو رہی، احادیث علی سے شروع ہو رہی، قرآن علی سے شروع ہو رہا. کوئی نہیں چیز ہے ایسی جو علی سے شروع نہ ہو. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہر وہ عمل منحوس ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو. ہر وہ چیز منحوس ہے جس کا آغاز علی سے نہ ہو رہا ہو. ہر وہ چیز مبارک ہے جو علی سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے علی نے کہا میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. بھئی ہے نا توجہ ہے؟ دیکھیں بات آئی بیچ میں عرض کریں گے. نقطہ میں ہوں. مولانا نے نہیں کہا میں بے کا نقطہ ہوں. لوگ یہ بھی غلط کہہ دیتے کہ علی بے کا نقطہ ہے. بے کا نقطہ نہیں ہے، علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. وہ بے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا نقطہ. ایسے ہی دیوار پر اگر بے لکھ دیا جائے تو اس کا نقطہ نہیں ہے، بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے نا. نقطے سے شروع ہوا بسم اللہ. اب الف جو ہے 3 نقطوں سے الف بنتا ہے نا. نقطہ 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 ایک کے نیچے ایک ہو جائے تو الف ہوگا. اس الف کی ایک آواز ہے، حمزہ کی ایک آواز. کیا آواز ہے؟ آ. بے کی ایک آواز ہے با. تے کی آواز ہے تا. سب کی اپنی اپنی آواز. نقطے کی کوئی آواز نہیں. بولنے والے حروف بعد میں ہیں، خاموش نقطہ پہلے ہے. کیونکہ بولنے والے حروف بعد میں ہیں اور خاموش نقطہ پہلے ہے، اسی لیے ہمیشہ خاموشی کو گفتگو پر فوقیت حاصل ہے نا. کہتے ہیں اسپیچ از سلور اور سائلنس از گولڈ. بولنا چاندی ہے لیکن خاموشی سونا ہے. کا ایسے کیوں؟ کا اسی لیے کیونکہ خاموشی بولنے سے پہلے ہے. جو بے کا نقطہ خاموش ہے وہ آواز والے قرآن کی ابتدا ہے.
اب بولنے والا جو قرآن ہے اسے قرآن صامت کہا گیا، اور جو خاموش نقطہ ہے اسے قرآن ناطق کہا گیا۔ کہا کہ بھئی یہ مرحلہ کیا چل رہا ہے؟ کہا مرحلہ یہ ہے کہ خدا خاموش، مخلوق بولنے والی۔ خدا نہیں بولتا لیکن مخلوق بولتی ہے، تو اب درمیان میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کی خاموشی کو لفظوں میں بدل کر سنائے، تاکہ ہمیں اس کی گفتگو سمجھ میں آئے۔ تو جو بیچ میں ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ خاموش بھی وہ ہو، اور اسی سے آواز والے حروف کا آغاز ہو۔ وہی نقطہ با ہے، اسی بے سے بسم اللہ شروع ہوا، اس بسم اللہ سے قرآن شروع ہوا۔ کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وہی علی ہے کہ جس کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اب آج ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ جب ہمارے اعتراض کر رہے ہیں کہ بسم اللہ کیسے علی ہو سکتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو اس بات کا شعور ہے۔ بھئی غور تو کرے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان بغیر بسم اللہ کے ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ سوروں سے پہلے بسم اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا اذان بسم اللہ کے بغیر شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے وہ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کون ہے۔ سلامت رہے۔ بھائی کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آئے بسم اللہ پڑھنے سے کیا گناہ مل جائے گا؟ اگر آپ کو اذان نہیں دینی ہے تو کم از کم بسم اللہ پڑھ دیجئے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کہے گا کہ بسم اللہ کیوں پڑھی، اس پر عذاب آئے گا۔ لیکن اتنی ضد ہے کہ 1400 برس گزر گئے آج تک بسم اللہ نہیں پڑھ رہے۔ مطلب پتا چلا کہ انہیں معلوم ہے کہ بسم اللہ کون ہے، کیونکہ اس کی محبت اجازت نہیں دیتی، وہ جو سینے میں عداوت ہے وہ اجازت نہیں دیتی، اسی لیے بسم اللہ کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں۔ بھئی وہ جانتے ہیں بسم اللہ کون ہے، اب ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بسم اللہ علی نہیں ہے۔ کیا زمانہ آ گیا؟ یعنی وہ جانتے ہیں اسی لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ پوچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، قرآن علی سے شروع ہوا، دعائیں علی سے شروع ہوئی، زیارت علی سے شروع ہوئی۔ پروردگار تیرے ناموں کے ذریعے سے وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگار تیرے ان ناموں کے ذریعے جو ہر شے کا رکن ہے۔ بس یہ بات پر مجلس تمام کر دے گی، ہر شے کا رکن ہے۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، جس پر کوئی چیز ٹھہرتی ہے، جیسے پلر پر عمارت ٹھہری ہوئی ہے، پلر ہے رکن، اس کی جمع ارکان، مطلب وہ فاؤنڈیشن جس پر کوئی چیز ٹھہرے۔ مولا نے فرمایا تیرے ان ناموں کے ذریعے سے دعا کر رہا ہوں پروردگار جس پر ہر شے ٹھہری ہوئی ہے، جو بھی ٹھہرا ہوا ہے اس کے نام پر ٹھہرا ہوا ہے، اس کا نام نہ ہو تو وہ گر جائے گا، ہے نا؟ جو ٹھہرا ہوا ہے، آج اگر خدا کا دین ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے نام کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی لیے دین خدا حسین کی وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ خدا کے دین کا بوجھ، توحید کا بوجھ حسین نے اٹھایا، حسین سے توحید کھڑی ہوئی ہے، حسین اس کی توحید کا رکن ہے۔ مولا نے اپنے خطبے میں ایک دن بیان کیا، انا صاحب المکیال، میں صاحب مکیال ہوں۔ مکیال کسے کہتے ہیں؟ مکیال کہتے ہیں کسی چیز کے ناپنے کو، جو ناپا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مکیال۔ جیسے قرآن نے کیا کہا، لا تنقصوا المکیال،
वला तुखसिरुल मीज़ान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखो, जब तुमसे कोई चीज़ ले तो नापने में कमी ना करो और बराबर तोल के दो। अभी ज़ाहिर है, बात नहीं इंशाअल्लाह बाद में, नापने और तोलने में कमी ना करो। यानी खुदा ने कहा कि भाई अगर आपसे किसी ने जो कीमत दी और बदले में जो चाहते हैं तो उसमें नाप तोल में कमी करके सामने वाले को नुकसान में न डालो। बराबर जैसे लिया है कीमत वैसे ही नाप तोल कर दो। इसे कहते हैं, नापने को कहते हैं मिकियाल। मौला ने अपने खुतबे में कहा अना साहिबुल मिकियाल, मैं नापने वाला हूँ। कही इसके क्या मतलब है यार? अना साहिबुल मिकियाल, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन जब कायनात पे गौर किया जाता है तब समझ में आता है कि मिकियाल के माना क्या है। ये ज़मीन है, इस ज़मीन में ग्रेविटी मौजूद, उस ग्रेविटी की वजह से हम ज़मीन पर है। लेकिन आप देखिए कि कितना सोच समझ कर इस ग्रेविटी को रखा गया कि ना हमें उड़ने दे, ना इतनी कम है कि हम हवा में उड़ जाए, ना इतनी ज़्यादा है कि हम चिपक जाए। मतलब एक हिसाब से रखी गई कि चलने फिरने में भी आसानी हो और कोई हवा में ना उड़े। जो परिंदे उड़ रहे हैं उन्हें उड़ने में सलाहियत, चलने वालों को चलने में सलाहियत, छोटे जानवरों को उसकी सलाहियत, बड़े जानवरों को उनकी सलाहियत, सब कुछ। एयर में ऑक्सीजन रखा हुआ है, भाई पूरे एयर में ऑक्सीजन है, लगा एक ऑक्सीजन की मकदार है उतनी, वो 28% या जितनी भी है। कहा कि अगर उससे कम हो तो आप कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन सांस नहीं आ रही है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर इतना पड़ गया कि लंग्स फट गए। तो पता चला कि ऐसे नाप कर रखो कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, कशिश वैसे ही ना कम हो ना ज़्यादा हो, पानी की मकदार वैसे ही ना कम हो ना ज़्यादा हो। यानी अगर निज़ाम कायनात पर कोई निगाह दौड़ाए कि कैसे ये कायनात एक हिसाब व किताब से चल रही है कि जिसमें अगर एक तिनके की कमी या ज़्यादती हो जाए तो कायनात तबाह हो जाएगी। तो आखिर है कौन वो जिसने इतने मुश्किल तरीन हिसाब को पूरा करके एक मकदार को मुकर्रर किया कि यूँ होना चाहिए। अली ने कहा कि अना साहिबुल मिकियाल, जिस निज़ाम पर यह कायनात चल रही है उस निज़ाम की हर शय को नाप नाप कर मैंने रखा है। क्या अगर एक चीज की कमी या ज्यादती हो जाए तो ये कायनात तो कौनैन तबाह हो जाएगी, और उसी मकदार से कायनात का हर एक रुकन बाकी है। अली ने कुमैल से कहा दुआ मांग कुमैल, वब अस्माइक अल्लती मलआत अरकाना कुल्ला शय। परवरदिगार तेरे उन नामों के जरिए से सवाल कर रहा जो हर शय का रुकन बने हुए, उन नामों से बाकी है सब कुछ। भाई सब कुछ बाकी है। कभी भी किसी भी चीज़ पर गौर कर ले आप, रोशनी क्यों, पलकें क्यों, अबरू क्यों, क्या क्या पर, किस चीज़ पर बहस करेंगे बताएं, किस चीज़ पर? अबरू ना होंगे तो इंसान को दिखाई नहीं देगा। कितनी अजीब बात है। लोग समझते हैं आंखों से देखते हैं, लेकिन पलके और अबरू देखने में मददगार है। का क्यों? का इसीलिए क्योंकि जब रोशनी पड़ती है तो वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि आंख को दिखाई न दे, तो लिहाजा अल्लाह उस रोशनी को कम करने के लिए अबरू और पलके उसने बनाई है कि रोशनी वहाँ जज्ब हो जाए और जितनी ज़रूरी है उतनी ही आंख को मिले। बहुत लताफतें हैं हर चीज़ में, आप कभी भी गौर कर लीजिए। इसीलिए चीता पर जब भी बहस होती है कि उसकी आंखों के दोनों तरफ जो काली धारियाँ होती हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है ना, कितनी तेज़ रफ्तार है उसकी, इतनी तेज़ निकलता है कि इंसान को समझ में 120-130 भी चले गए कुछ के भाई इतनी रफ्तार। तो तेज़ रफ्तार से जब जा रहे हैं तो कहीं रोशनी की किरण इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आंखों को दिखाई न दे। अल्लाह ने धारियाँ बना दी ताकि रोशनी जज्ब हो जाए और जितनी ज़रूरी है उतनी रहे। ये हिसाब करेगा तो कौन करेगा बताए? इतनी नज़ाकतों को देखेगा तो कौन देखेगा बता? अली ने कहा ना साहिबुल मिकियाल, ये मैं हूँ जो चीज़ों को नापता और तोलता हूँ कि किसे कहाँ पर कितना होना चाहिए। वैसे ही उसने सवाल मुफज्जल से इमाम ने पूछा, मुफज्जल तुमने कभी गौर किया है अपने आप पर कि अल्लाह ने सारी चीज़ें क्यों रखी है? बताओ हाथों पर लकीरें क्यों हैं? हाथ पर लकीरें, पैरों पर लकीरें, जिस्म पर नहीं। कहा भाई ये क्यों? मुफज्जल ने कहा मुझे नहीं मालूम मौला,
کہا اسی لیے رکھی ہے مفضل تاکہ ان لکیروں کی وجہ سے انسان کو گرپ ملے، گرپ ملے، ورنہ وہ پھسل جائے گا۔ پیروں پر لکیریں ہیں کیونکہ اسے گرپ ملے۔ بھائی گاڑی کے پہیے کو آپ دیکھیے، ٹائر پر ڈیزائن بنا ہے، وہ صرف ڈیزائن نہیں ہے، روڈ گرپ ہے۔ اگر وہ سارے ختم ہو جائے، چکنا ہو جائے تو گاڑی پھسل جائے گی۔ آپ ان سے جا کے کہیے بھئی یہ پھسل رہے ہیں کیا کرے، تو وہ پھر سے نشان بنا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گرپ ہے۔ ہاتھوں میں لکیریں ہیں تاکہ انسان کو گرپ ملے، کیونکہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اسے گرپ ہونی چاہیے۔ جسم کی نزاکتیں ہیں، کون ناپ تول کر رکھے، کتنی نزاکتیں، ایسے ہی بات ہوئی۔ اور اس ہاتھوں کی لکیروں کے اوپر نگاہ پڑی، صاحب مکیال کی معرفت نصیب ہو جائے اور نگاہ پڑ جائے تو زبان بے ساختہ بولتی ہے۔ اسی لیے انیس نے لکھا کہ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ علامت رہے۔ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ تو ہاتھوں پہ لکیریں بنائی ہے کہ جب علی کے دامن کو تھامو تو وہ ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کہ یہ کون حساب کر رہا ہے؟ علی نے کمیل سے کہا وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ظاہر میں اسم دکھا، باطن اس کا علی ہے۔ دعائے کمیل کا آغاز فضائل علی سے ہوا، وہ فضائل علی سے دعائے کمیل کا آغاز۔ کس کس چیز پر اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے کائنات کو کیا کیا ادا کیا۔ انہی تمام بلند ترین چیزوں میں جس کے لیے سر اس کے سامنے سجدے میں جھک جاتے ہیں کہ تیرا شکر ہے یا علی، انہی میں سے ہے غم حسین۔ بھئی حسین کا غم انسان کی زندگی کا کتنا بڑا سہارا۔ مر گئے ہوتے، ختم ہو گئے، کافر و مشرک ہو جاتے اگر غم حسین کا سہارا نہ ملتا۔ ایسے پورا شوب ماحول میں اگر ایمان کی دولت کے ساتھ باقی ہے تو صرف اسی لیے کیونکہ حسین کے غم سے وابستہ ہے۔ یہ غم انسان کو مصیبتوں سے لڑنے کی ہمت دیتا، اسی غم کے سہارے سے وہ دنیا کے مکر و فریب کا سامنا کرتا۔ یہ حسین کا غم ہے۔ اپنے چاہنے والوں کی ان کامیابیوں کامرانیوں کے لیے کس کس مصیبت کو حسین نے برداشت نہیں کیا۔ دو معصوم بچوں کو جو بہن کی نشانی ہے حسین نے میدان میں بھیجا۔ اللہ رے ممتا کا کیا عجیب رنگ ہے۔ کربلا میں ممتا نے جو رنگ دکھایا وہ کوئی اور رنگ نہیں ہے، کائنات میں ویسا کبھی رنگ نہیں ملتا۔ زینب نے بتا دیا کہ ممتا کسے کہتے ہیں۔ ممتا کہتے ہی اس صلاحیت و احساس کو ہے کہ جہاں ماں اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ کہا میرے لال اول محمد خبردار، کل روز عاشور نمودار ہونے والی، ماں کو سرخ رو کرنا، میدان جنگ میں جانے میں دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر میدان کو چلے جا۔ بچوں نے کہا اماں فکر نہ کیجیے گا اماں، جیسے ہی میدان جنگ کی اذن ملے گا آپ اپنے کارنامے کو، ہمارے کارنامے کو دیکھیں گے کہ جس سے آپ کو سرخ روح کیا جائے گا۔ روز عاشور نمودار ہوا، ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی تو اون محمد نظر آئے۔ دونوں بچوں کو اپنے قریب بلایا، کہا اماں کی وصیت کو بھلا دیا؟ کتنی دیر ہو گئی اون محمد، تم لوگ اب تک میدان میں نہیں گئے۔ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اماں ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہاتھ تھام کر بچوں کا حسین کے قریب آئی، ایک مرتبہ حسین کا طواف کرنے لگی۔ کہا میری ماں جائی یہ کون سا عمل ہے؟ کہا میرے بھیا تجھ پر جو مصیبتیں آ جائیں وہ رد ہو جائے، اسی لیے یہ بہن تیرا صدقہ اتار رہی ہے۔ خدا را میرے بچوں کو میدان جنگ کی اجازت دے دے۔ اون محمد کو جنگ کی اجازت ملی۔ کربلا کے میدان میں دو معصوم نونہال لاکھوں کے لشکر کے درمیان میں جنگ کر رہے تھے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس طاری تھی، ہر سمت سے حملہ ہو رہا تھا۔ لشکر یزید نے کہا یہ شجاعت بنی ہاشم، ان پر ایسے فتح حاصل نہیں ہوگی۔ چاروں طرف سے اون محمد کو گھیرا گیا، ہر سمت سے حلقہ تنگ ہونے لگا۔
برچیاں اور بھالے چلنے لگی. 9 اور 10 برن کی کم سنی میں بھوک و پیاس کی شدت میں آواز بلند, مامو جان ہمارا سلام آخر قبول کیجئے. حسین و عباس مقتل میں آئے, لاشوں کو لے کر خیمے میں گئے. کیا احساس ممتا تھا, کائنات نے بس 2 سجدے دیکھے ہیں, یہ زینب کا سجدہ, وہ حسین کا سجدہ. دونوں بچوں کو خیمے میں لاشوں کو لٹانے کے بعد درمیان میں سجدہ ماں نے کیا. پروردگار عالم, یہ میری قربانی کو قبول کرنا. بے کسی میں کیا میری آس ٹوٹ جائے گی, اب تمہارے جھولے میں کس کو ماں جھلائے گی. دشت کے اندھیرے میں کیسے نیند آئے گی, گھٹ رہی ہے سینے میں کب سے لوریاں.